بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب قسط 273 ملاحظہ فرمائیں۔ میں ایک تجربہ کر کے دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی حیرت استعجاب میں بدل گئی۔ اس قسم کا تجربہ میں نے یہ جملہ ادا کرتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی آغوش میں گرا لیا اور پھر میرا چہرہ اس کے چہرے پر جھک گیا۔ وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے یک ٹک مجھے تکنے لگی۔ اس کے سانو گما میں بھی نہیں ہوگا کہ میں اس نوعیت کی حرکت بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے جذبات اور احساسات کو جیسے چپ سی لگ گئی۔ میں نے اس کی غزالی آنکھوں میں بہت دور تک جھانکا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ہیلو نیل گری، کیسی ہو؟ نیل گری؟ ساحل نے جو حیرت اور بے یقینی کے سمندر میں غوطہ تن تھی اچانک سطح آب پر ابھرتے ہوئے سرسراتی آواز میں دہرایا۔ میں نے کہا، ہاں نیل گری، میں تمہیں سے مخاطب ہوں۔ وجدان، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ساحل پوری طرح اپنے حواس میں آتے ہوئے بولی، میں ساحل ہوں، تم میرے اندر نیل گری کو کیوں پکار رہے ہو؟ نیل گری کو وہاں غیر موجود پا کر میرے سینے سے اطمینان بھری سانس خارج ہوئی۔ میں نے ٹالنے والے انداز میں کہا، کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ کیا بس ایسے ہی؟ وہ آسانی سے مطمئن ہونے والی نہیں تھی۔ تمہیں یہ بیٹھے بٹھائے نیل گری کا خیال کیسے آ گیا؟ میں نے اس کے سوال کا خاموشی سے جواب دیا۔ اس مرحلے میں الفاظ کو سہارا بنانا حماقت کے مترادف ہوتا۔ اس کے شنگرفی لب کسی انگاری کی مانند دہک رہے تھے۔ میں نے ان گلاب ہونٹوں کی تازگی سے اپنے وجود کو مہکا لیا۔ ساحل نے اس مخملی گریف سے آزاد ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے ان شبنمی لمحات کی آتشی ساعتوں میں پہلی مرتبہ رچ کر ساحل کو پیار کیا۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھول دی اور مجھ سے جدا ہوتے ہوئے بولی، وجدان، تم پچھلی رات کے جاگے ہوئے ہو، تھوڑی نیند لے لو۔ نیند کے خمار سے تمہاری آنکھیں سرخ اور پلکیں بوجھل ہیں۔ میں اس وقت شدت سے نیند کی طلب محسوس کر رہا تھا۔ کسی فرما بردار ننھے بچے کی طرح میں نے ساحل کی نصیحت پر عمل کیا اور بیڈ پر دراز ہو گیا۔ ساحل نے ایک ٹانگ کو فولڈ کر کے گھٹنے کے خمیدہ حصے کو میرے لیے تکیہ بنا دیا۔ پھر وہ کسی ایکسپرٹ مساجر کی طرح اپنی مخروطی انگلیوں سے میرے بالوں کو سہلانے لگی۔ اس کی ریشمی ہتھیلیوں کا گداز سر کے راز سے میرے بدن میں اترنے لگا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ نیند کی وادی میں قدم رکھنے سے پہلے میں نیل گری کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آج کے تجربے نے میرے لیے سوچ کے کئی در کھول دیے تھے۔ نیل گری کا سنسنی خیز دعویٰ غلط ثابت ہوا۔ ساحل میری تنہائی میں آنے کے باوجود بھی اول تا آخر ساحل ہی رہی تھی، جس کے نتیجے میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا نیل گری نے مجھے بے وقوف بنانے کے لیے وہ طوفان امیز اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا دعویٰ کیا تھا۔ اس نے ایک دو مرتبہ اپنے دعوے کی تصدیق کی تھی، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ہر وقت مجھے اپنی نگاہوں میں رکھے، اور آج اس خیال کی توثیق بھی ہو گئی۔ میں سمجھ گیا نیل گری مجھے صرف اپنے لیے مخصوص رکھنا چاہتی تھی، اس لیے دوسری عورتوں کو مجھ سے دور رکھنے کے لیے اس نے وہ خطرناک چال چلی تھی، اور میں اس پر اعتبار کر کے اس کی چال میں آ گیا تھا۔ وہ پراسرار ہستی مجھ سے محبت کی دعوے دار تھی اور اس نے مجھے اپنا محبوب تسلیم کر لیا تھا۔ وہ مجھے اپنی جائیداد بنا کر رکھنے کے چکر میں تھی اور مجھے کسی کی ذاتی پراپرٹی بن کر رہنا قطعاً قبول نہیں تھا۔ حالیہ تجربے نے نیل گری کے منصوبے کا راز فاش کر دیا تو مجھے اس کی حرکت پر غصہ آنے لگا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس نے مجھے بعد نازک مواقع پر میری بھرپور مدد کی، لیکن اس کے ہاتھوں بیوقوف بننے سے مجھے شدید تک کا احساس ہوا، اور نیل گری کا وہ تعاون اور مدد بھی مجھے خودگردی کی ایک شکل نظر آئی۔ وہ مجھے زیادہ سے زیادہ زیر بار کر کے مجھ پر تصرف حاصل کرنے کے لیے اپنی راہ ہموار کر رہی تھی۔ میں نے اپنے دل میں اس وقت یہ اٹل فیصلہ کر لیا کہ آئندہ میں آنکھیں بند کر کے نیل گری پر بھروسہ نہیں کروں گا، اور اگر اس نے کسی چالاکی یا چال بازی کا مظاہرہ کرنا چاہا تو میں بھی جواباً اسی لیول کی عیاری اور شاطری دکھاؤں گا۔ وہ اگر نادیدہ اور پراسرار شکتیوں کی مالک ہے تو میں بھی کوئی ایسا گیا گزرا نہیں تھا کہ اس کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر رہ جاتا۔ میں چند روز تک سنجیدگی سے اگر چی کی ایڈوانس مشقیں کر لیتا تو اس باطنی قوت میں بے پناہ استعداد پیدا کر سکتا تھا۔ نیل گری کے خیالوں سے الجھتے ہوئے میں گہری نیند ڈوب گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو شام کے 5 بج چکے تھے۔ کمرے کے باہر سے مجھے باتوں کی آواز آئی۔ جلدی مجھے اندازہ ہو گیا کہ ساحل کسی دوسری عورت سے بات کر رہی تھی۔ اسی وقت میرے ذہن میں روبی کا نام چمکا۔ امتیاز نے بتایا تھا کہ وہ 2 بجے تک واپس آئے گی۔ میں 11 ساڑھے 11 بجے سونے کے لیے لیٹا تھا۔ اس کا مطلب تھا میں نے اچھی خاصی نیند لے لی تھی۔ روبی کی واپسی کا مجھے کچھ پتا نہیں چلا تھا۔ میں نے ایک بھرپور انگڑائی لے کر بستر چھوڑ دیا۔ بنگلے پر مسلح گارڈ نے ہماری جو خاطر توازے کی تھی اس کے اثرات معدوم ہو چکے تھے، اور میں ہلکی ہلکی بھوک محسوس کر رہا تھا۔ میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر لاؤنج میں نے ساحل کو ایک نہایت ہی حسین و جمیل عورت کے ساتھ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے پایا۔ میں نے اس عورت کو سلام کیا تو اس نے میرے لیے بھی ایک کرسی سیدھی کر دی اور نہایت ہی مہذب انداز میں مجھے بیٹھنے کو اشارہ کر دیا۔ روبی اس میں بس میں تھی، کبوتر کی آنکھ جیسی سرخی رکھنے والا یاقوت۔ روبی اگر اپنی شان اور جاؤ جلال میں بے پناہ مثال ہے تو گلابی رنگت کے خاملی یاقوت کے حسن اور دلکشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ روبی کی جلد شفاف اور رنگت بے داغ تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا دستے قدرت نے میدے میں گلاب کی پتیوں کو گوند کر اسے تخلیق کیا ہو۔ وہ بلا شبہ ایک پرکشش اور جاذب نظر شخصیت تھی۔ اس کی عمر لگ بھگ 27 سال رہی ہوگی۔ مجھے اپنی جانب دیکھتے پا کر اس نے قدرے جھیمتے ہوئے کہا، وجدان بھائی، آپ ذرا ہاتھ منہ دھو کر فریش ہو جاؤ، میں آپ لوگوں کے لیے ناشتہ لگاتی ہوں، رات کا کھانا ہم امتیاز کے آنے کے بعد کھائیں گے۔ اس نے اتنی اپنائیت اور محبت سے مجھے بھائی کہا تھا کہ میرا دل مسرت سے بھر گیا۔
मैं حقیقی خوشی کی پھوار میں خود کو سرشار محسوس کرنے لگا۔ مجھے یہ بھی یاد آیا کہ یہاں مجھے روبی کے بھائی کی حیثیت سے قیام کرنا ہے۔ امتیاز نے مجھے اپنے لیے نئے نام منتخب کرنے کو بھی کہا تھا اور میں نے یہ کام انجام دے لیا تھا۔ میں نے روبی سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، امتیاز نے تمہیں ہمارے بارے میں مختصراً بتا دیا ہوگا، کچھ باتیں ساحل کی زبانی تمہیں پتہ چلی ہوں گی۔ ایک اہم بات میں بتانا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ اب میں وجدان نہیں اور یہ ساحل نہیں۔ آخری الفاظ میں نے ساحل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ادا کیے۔ اس کا مطلب ہے تم نے عارضی نام سوچ لیے ہیں؟ ساحل نے پوچھا۔ میں نے اس بات میں ساری لایا اور کہا، عارضی اور نقلی یہ ہمارے لیے ہوں گے، ورنہ دنیا والوں کے لیے تو یہی ایک دم اصلی کی حیثیت رکھیں گے۔ روبی نے پوچھا، وجدان بھائی آپ نے اپنے لیے کیا نام تجویز کیے ہیں؟ میں وجی ہوں، میں نے جواب دیا، اور ساحل الماس۔ ونڈرفل، روبی نے سرانے والے انداز میں کہا، بہت موزوں اور خوبصورت نام ہے اور تم دونوں پر جچتے بھی ہیں۔ پھر ہمارے درمیان کافی دیر تک خوش گپیاں ہوتی رہیں۔ اسی دوران میں ہم نے ہلکا پھلکا ناشتہ بھی کر لیا۔ ہم آپس میں یوں گھل مل گئے تھے کہ دیکھنے والا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم زندگی میں پہلی مرتبہ ملے ہیں۔ ہم واقعی رشتہ داروں کی طرح ہی دکھائی دیتے تھے۔ روبی کی خوش مزاجی نے بہت جلد تکلفات اور اجنبیت کے پردوں کو اٹھا دیا۔ لگ بھگ 7 بجے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ہماری میزبان روبی نے فون اٹینڈ کیا، پھر لاؤنج میں آ کر مجھے مطلع کر دیا، وجدان تمہارے لیے کال ہے۔ میں اٹھ کر اس بیڈ روم میں آیا جو ہمارے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ ریسیور کو میں نے کان سے لگایا اور ماؤتھ پیس میں کہا، ہیلو۔ ہیلو وجدان، دوسری طرف سے کہا گیا، میں انسپیکٹر چیانگ شو بول رہا ہوں۔ تم نے اپنے اس انکل کو پہچانا یا نہیں؟ میں چیانگ شو کی آواز کو بخوبی شناخت کر چکا تھا۔ ہمارے درمیان رسمی الیکس لیک ہوئی، پھر اس نے استفسار کیا، مجھے تمہاری کال کے بارے میں پتہ چلا تھا، کہو کوئی خاص بات تھی؟ یہ تو معلوم ہو گیا کہ تم اپنے آبائی ملک پاکستان کے شہر کراچی میں ہو۔ میں نے کہا، انکل چیانگ شو، بس آپ سے بات کرنے کو جی جا رہا تھا اس لیے فون کر ڈالا۔ پھر مجھے ایک خاص بات یاد آ گئی اور میں نے پوچھا، میرا فون ریسیو کرنے والے نے بتایا کہ کل تمہارے کسی عزیز کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور تم اسی کے گھر گئے ہوئے تھے۔ ہاں تمہیں بالکل ٹھیک بتایا گیا، وہ غمزدہ آواز میں بولا۔ وہ میرا عزیز تمہارا بھی کچھ لگتا تھا وجدان۔ اس کی بات سن کر میں چونک اٹھا۔ میں نے پوچھا، انکل آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں بوٹا سنگھ کا ذکر کر رہا ہوں، اس نے بتایا۔ مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا، بوٹا سنگھ کو تو کل رات میاں زائد کے آدمیوں نے اغوا کر کے قتل کر ڈالا تھا اور انسپیکٹر چیانگ شو سنگاپور میں اپنے کسی عزیز کی حیثیت سے اس کے انتقال کی بات کر رہا تھا، بلکہ وہ تو بوٹا سنگھ کو میرا بھی رشتہ دار بتا رہا تھا۔ انسپیکٹر کے انکشاف نے مجھے الجھا کر رکھ دیا۔ میں نے متذبذب لہجے میں پوچھا، انکل میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکا ہوں۔ وجدان، کیا تم بوٹا سنگھ کو بھول گئے ہو؟ میں بوٹا سنگھ کی قربانی کو بھلا کیسے فراموش کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، لیکن اس کا قتل تو کل یہاں کراچی میں ہوا ہے اور آپ وہاں سنگاپور میں اس کے گھر تعزیت کے لیے گئے ہیں۔ یہ بات مجھے الجھا رہی ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ بوٹا سنگھ میرا بھی کچھ لگتا تھا۔ وجدان، میں نہیں جانتا تم کس بوٹا سنگھ کے قتل کی بات کر رہے ہو، انسپیکٹر چیانگ شو نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ البتہ میں جس بوٹا سنگھ کی موت کا ذکر کر رہا ہوں وہ تمہارے کاروبار کا نگران آلہ تھا، عابد علی اینڈ سن کا مینیجر ادیڑ عمر بوٹا سنگھ، جو کل رات ہارٹ اٹیک کے باعث چل بسا۔ اوہ، میرے سینے سے ایک طویل سانس خارج ہوئی۔ تو آپ اس بوٹا سنگھ کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، اب آیا تمہاری سمجھ میں، چیانگ شو نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، اور واقعی سب کچھ میری سمجھ میں آ گیا۔ بوٹا سنگھ انسپیکٹر چیانگ شو کے ایک دیرینہ جانکار تھا، اور جب میں چاچا پرتاپ سنگھ کے ساتھ بینکاک چلا گیا اور ازاں بعد میں ایک طویل عرصہ گولڈن ٹرائی اینگل اور شاولن ٹیمپل میں گزارنے کے بعد واپس سنگاپور پہنچا تو چیانگ شو کی زبانی مجھے پتا چلا کہ بوٹا سنگھ نامی اس شخص نے اپنی محنت سے میرے والد صاحب کے کاروبار کو بہت ترقی دی ہے۔ انسپیکٹر ہی نے بوٹا سنگھ کو عابد علی اینڈ سن کا مینیجر مقرر کر دیا تھا۔ ان دنوں سنگاپور کے علاقے چائنا ٹاؤن کی ساگو اسٹریٹ پر میرے والد صاحب کا ایک جنرل اسٹور ہوا کرتا تھا۔ اب یہ اسٹور عابد علی اینڈ سن کے نام سے 3 بڑی دکانوں پر پھیل چکا تھا۔ اس شعبہ جاتی اسٹور پر درجنوں ملازم بھرتی تھے جو سب بوٹا سنگھ کی نگرانی میں میرے والد کے لگائے ہوئے پیڑ کی آب یاری میں مصروف تھے۔ انسپیکٹر چیانگ شو نے فورٹ کیننگ روڈ والے ہمارے گھر کی دیکھ بھال کا بھی مناسب بندوبست کر دیا تھا۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ چاچا خشونت سنگھ نے جس مونے سکھ کو ڈائی کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی تھی اس کا نام بھی بوٹا سنگھ ہی تھا۔ عابد علی اینڈ سن کا مینیجر بوٹا سنگھ اس وقت میرے دماغ سے نکل گیا تھا جب میں نے انسپیکٹر چیانگ شو سے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ بہرحال میں نے اپنے مینیجر کی موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ انسپیکٹر سے اس سلسلے میں تعزیت اس لیے بھی ضروری تھی کہ بوٹا سنگھ اس کا دوست اور درینہ شناسا تھا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد بولا، وجدان تم فکر نہ کرو، میں بہت جلد تمہارے بزنس کی نگرانی کا کوئی معقول انتظام کر دوں گا۔ اب اس کی ضرورت نہیں انکل، میں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا۔ میں نے اپنے گھر اور عابد علی اینڈ سن کو فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اسی سلسلے میں نے آپ کو فون کیا تھا۔ ریسیور میں مجھے انسپیکٹر چیانگ شو کی حیرت بھری آواز سنائی تھی، وجدان تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا کاروبار تو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اس سنہری موقع پر تم بزنس کو فروخت کرنے کی بات کر رہے ہو؟ یہ تو عقل مندی نہ ہوئی۔ میں نے کہا، انکل کچھ بھی ہو میں اپنے ارادے سے باز نہیں آؤں گا۔ آپ جلد از جلد میرے گھر اور بزنس کے لیے کسی مناسب خریدار کو تلاش کریں اور اس فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کو امریکی ڈالرز میں تبدیل کروا کر مجھے بھجوا دیں۔ میں نے گزشتہ ملاقات پر آپ کو ایک پاور آف اٹارنی قسم کی دستاویز بھی تیار کروا کے دی تھی، آپ کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔
तुम मालिक हो, मैं तुम्हारी बात मानने से इनकार तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना तो बता दो मुस्तकबिल में तुम क्या करने का इरादा रखते हो? इंस्पेक्टर ने गहरी अपनाइए से पूछा। सच्ची बात तो यह है कि इस वक्त तक मेरे जहन में इस कसीर रकम के इस्तेमाल का कोई बाकायदा मंसूबा मौजूद नहीं था। मैंने गैर इरादी तौर पर इंस्पेक्टर को टालने के लिए कह दिया, अंकल मैंने मुस्तकिल तौर पर कराची में रहने का फैसला कर लिया है, अब जो भी कारोबार करूंगा यहीं पर करूंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, चांगशू ने दोस्ताना अंदाज में कहा, लेकिन इस मौके पर तुम्हें एक मशवरा जरूर दूंगा। अगर तुम इस मशवरे पर अमल करोगे तो इससे बहुत सौ को फायदा होगा और तुम अपने उस्तादों का कुछ एहसान भी कम कर सकोगे। इल्म, फन और तरक्की का ये सफर इसी तरह जारी रहना चाहिए। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, अंकल आप किस किस्म का मशवरा देना चाहते हैं? वो बोला, तुम्हारा जो जी चाहे वो कारोबार करना, लेकिन उसके साथ साथ अपनी जेरी निगरानी मार्शल आर्ट्स का एक इदारा भी कायम कर लेना ताकि इन फनून की मुंतकिली का काम जारी रहे। ऐसे एक मुस्तनद और शानदार क्लब मेरे मंसूबे में शामिल है अंकल, मैंने बगैर सोचे समझे कह दिया था। इंशाअल्लाह मैं फनून हर्ब व ज़रब को फैलाने के लिए मौसर इकदाम करूंगा। इंस्पेक्टर चांगशू ने इख्तितामी गुफ्तगू करते हुए कहा, ठीक है वजदान, इस वक्त रात के 10:30 बज चुके हैं। मैं काली सागू स्टेट वाले शोभा जातीय स्टोर और फोर्ट कैनिंग रोड पर पार्क के सामने वाक़े तुम्हारे घर को फरोख्त करने के लिए चारा जोई करता हूँ। मैंने मुनासिब और भरपूर अंदाज में इंस्पेक्टर चांगशू का शुक्रिया अदा करने के बाद फोन बंद कर दिया। पाकिस्तान का वक्त सिंगापुर के वक्त से 3 घंटे पीछे है। मेरे बेडरूम का दीवार की क्लॉक इस वक्त 7:30 का वक्त बता रहा था। मैं कमरे से निकला और फ्लैट के लाउंज में बैठकर साहिल और रूबी से बातें करने लगा। इम्तियाज रात 10 बजे लदा फूंदा वापस आया। उसके साथ इश्तियाक को ना देखकर मुझे हैरत हुई, क्योंकि वो मुझे बता चुका था कि इश्तियाक उसके छोटे भाई की हैसियत से वहां रहता है। मैंने इम्तियाज से पूछा, इश्तियाक कहाँ है? वो आज दुबई चला गया। दुबई? मैंने हैरत भरे लहजे में दोहराया, मगर तुमने तो कहा था कि। वो मेरी बात को कतई करते हुए बोला, मैंने जो पहले तुमसे कहा था उसे भूल जाओ। नई पॉलिसी ये है कि इश्तियाक काफी अरसे से रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क जाने की ट्राई कर रहा था। यहाँ के अक्सर लोगों को भी मैंने इसी किस्म की बातें बता रखी हैं। आज इश्तियाक दुबई रवाना हो गया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। वो एक लम्हे को रुककर मेरी जानिब देखने लगा, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, और कल से रूबी के स्कूल में भी समर वेकेशन का आगाज हो रहा है। अब 2-2.5 माह तक ये स्कूल नहीं जाएगी। इस फ्लैट में सिर्फ 2 जोड़े रहेंगे, एक मैं और रूबी और दूसरा वजी और अलमास। साहिल उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही कह दिया। ओह, वो चौंक उठा, फिर जेरे लब मुस्कुराते हुए बोला, आप दोनों के नाम मुझे पसंद आए। मैंने कहा, जब एक जोड़े में रूबी मौजूद है तो दूसरे में कम अज कम डायमंड अलमास तो होना चाहिए ना। जरूर जरूर, वो इस बात में सारी लाते हुए बोला, और तुम्हारे इस डायमंड के जिक्र पर मुझे याद आया कि मिस्टर नील आर्मर इस कीमती पत्थर के बहुत बड़े बेव्यापारी हैं। वो एक बरतानवी डायमंड एक्सपोर्ट कंपनी के मालिक हैं, जिसकी शाखें दुनिया के बेशतर ममालिक में मौजूद हैं। मैंने कहा, उस बेव्यापार से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नील आर्मर की माली हैसियत क्या होगी, क्योंकि डायमंड की कीमती पत्थरों में इस वक्त वैल्यू और मुकाम है जो फूलों में गुलाब का, फलों में आम का और जंगल में शेर बब्बर का होता है। तुम मिसालें अच्छी देते हो वजदान, रूबी ने खुश दिली से कहा। तुम्हारे बयान से जुमले में जान बढ़ जाती है। इम्तियाज बोला, मिस्टर नील आर्मर डायमंड इंडस्ट्री तक ही महदूद नहीं है, वो एक बहुत बड़े बैंक के मालिक भी हैं। इसके अलावा भी उनके सैकड़ों बिजनेस हैं। मुझे उस बारे में ज्यादा तफसील मालूम नहीं। एक बात मैंने खास तौर पर महसूस की कि इम्तियाज अपनी बातें करते करते अचानक नील आर्मर का जिक्र ले बैठा था। मेरे दिल में उसका जो सबब था उसकी तस्दीक के लिए मैंने पूछा, इम्तियाज लगता है आज नील आर्मर से तुम्हारी भरपूर मुलाकात हुई है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो ताइदी अंदाज में सर हिलाते हुए बोला। पहले उनकी पाकिस्तान आमद पर कभी कभार एक आध बात हो जाती थी, मगर आज वो बहुत दोस्ताना मूड में मुझसे बातें कर रहे थे। उन्होंने एक ऐसा इंकिशाफ भी किया कि मैं दंग रह गया। कैसा इंकिशाफ? साहिल ने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर सवाल दाग दिया। तजस्सुस तो मुझे भी था, ताहम मैंने महज मुस्तफसराना अंदाज में ही इम्तियाज को देखने पर इक्तफा किया। इम्तियाज ने बताया, ये बात तो मुझे मालूम थी वो किसी बड़े बैंक के मालिक हैं, मगर मैं ये नहीं जानता था कि वो बैंक किस नौइयत का है। मेरा तो यही ख्याल था जिस तरह के दूसरे बैंक होते हैं वो भी वैसा ही होगा। दोस्त, नील आर्मर का बैंक किस किस्म का है? मैंने पूछा। वो बोला, इस बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए रकम की जरूरत नहीं होती, बल्कि वहां सोने से अकाउंट खोला जाता है, और इस नौइयत के बैंक को गोल्ड अकाउंट बैंक कहा जाता है। मैंने गोल्ड अकाउंट बैंक का जिक्र सुना था, इसलिए मेरे लिए ये चंबे की बात ना थी। इस नौइयत के बैंक में कम से कम 5 ग्राम सोने से अकाउंट खोला जा सकता है। हमारे दरमियान थोड़ी देर तक मिस्टर नील आर्मर और उसकी खूबसूरत सेक्रेटरी मिस शीबा के बारे में गुफ्तगू होती रही। फिर हमने एक साथ मिलकर डिनर किया। खाने पीने की बेशतर चीजें इम्तियाज अपने साथ बाहर से लाया था। खाने से फारिग होने के बाद रूबी और साहिल तो एक कमरे में बैठ गई। मैं और इम्तियाज दूसरे कमरे में गपशप करने लगे। वो अपने साथ जो बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स भरकर लाया था, पहले तो उसकी तफसील बताने लगा। वो हमारे लिए कई जोड़े कपड़े और मेकअप का मुकम्मल सामान और लवाजमात लेकर आया था। उसने कहा, वजदान, तुम्हारा शेव काफी दिनों से बड़ा हुआ है, आज तुम शेव तो बनाओगे मगर मूंछें छोड़ दोगे। तुम्हारा शेव खासा घना है, चंद रोज में तुम्हारी आलीशान मूंछें तैयार हो जाएंगी। इसके अलावा तुम सर के थोड़े से बाल बढ़ाकर साइड मांग निकालना शुरू करोगे। लिबास के सिलसिले में तुम हमेशा ये ख्याल रखोगे कि तुम्हें अपनी शर्ट को पतलून के अंदर नहीं करना, ओपन एंड फ्री छोड़ देना है। इस तरह तुम्हारे हुलिये और स्टाइल में नुमायां तब्दीली आ जाएगी।
ساحل بھی بدیسی پہناوے کو ترک کر کے شلوار قمیض اور دیگر ایزی ہینڈل ڈریس استعمال کرے گی۔ بالوں کو باندھنے کی بجائے کھلا چھوڑا جا سکتا ہے۔ اگر تم لوگ اتنا بھی کر لو تو تمہارے گیٹ اپ میں اتنا فرق آ جائے گا کہ دشمنوں سے اپنی شناخت چھپانے کے لیے تم لوگوں کو کسی قسم کے اسپیشل میک اپ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ میں امتیاز کی ذہانت کا قائل ہو گیا۔ وہ بہت مفید اور موقع کی باتیں کر رہا تھا۔ اس کے بعد ہمارے درمیان چلنے میں تو ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، پھر اصل موضوع کی طرف آ گیا اور مجھ سے میری کہانی سننے کی فرمائش کرنے لگا۔ میں اپنے ذہن میں ایک مکمل کہانی تیار کر چکا تھا جس میں مرکزی کردار میں خود تھا۔ ازیں علاوہ میں نے بہت کم کرداروں کو اس کہانی میں شامل کیا تھا۔ یہ کہانی چودھری نواز علی اور میرے والد عابد علی کے ماں بہن پیدا ہونے والی دشمنی سے شروع ہوتی تھی۔ میرے والد مجھے اور میری والدہ کو لے کر پاکستان سے سنگاپور جا چکے تھے۔ اس کے بعد چودھری کے بھیجے ہوئے خبیث الخبیث تارا کا طویل ذکر تھا اور ہمارے مارکوں کی تفصیل تھی۔ دوستوں اور دشمنوں کے چھوٹے موٹے کردار بھی آتے جاتے رہے تھے۔ میں دشمنوں کو ختم کرتے ہوئے اپنے والدین کے لہو کا حساب لینے کے لیے پاکستان آیا تھا اور یہاں چودھری نواز علی میرا اصل ٹارگٹ تھا۔ میں نے پاکستان میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے سے لے کر اب تک کے حالات و واقعات کو منوان امتیاز کے گوش گزار کر دیا۔ سردست میں نے متروک کنویں میں دفن لگ بھگ 1/4 ارب مالیت کے سونے کا راز امتیاز کو نہیں بتایا۔ یہی وہ واحد چیز تھی جو میں نے اسے چھپائی تھی۔ میں فی الحال احتیاط کے پیش نظر ایسا کر رہا تھا، اس میں میری کوئی بدنیتی یا چال شامل نہ تھی۔ میں کوئی مناسب موقع دے کر امتیاز کو اس راز میں ضرور شریک کر لیتا۔ جس شب کے بعد روبی ہمارے کمرے میں چلی آئی، ساحل اس کے ساتھ ہی، روبی نے ہم دونوں کو باری باری دیکھتے ہوئے کہا، کیا آج سونے کا ارادہ نہیں؟ اس کو تو کافی دیر سے جمائیاں آ رہی ہیں۔ امتیاز اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر ٹیلی فون سیٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، اگر تمہیں اس کی ضرورت نہ ہو تو میں اسے اپنے کمرے میں لے جاؤں؟ دراصل مجھے ایک اہم کال کا انتظار ہے جو رات میں کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تم فون کو بخوشی لے جاؤ، میں نے کہا۔ فی الحال میں اسے استعمال کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وہ کمرے سے جانے لگا تو میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، وجدان، ممکن ہے رات کے کسی پہر مجھے تمہارے بیڈ روم کا دروازہ کھٹکھڑانے کی ضرورت پیش آ جائے، تم ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار رہنا۔ کیوں بھائی؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا، خیریت تو ہے؟ تمہیں اس قسم کی ضرورت کیوں پیش آنے لگی؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، میں نے ابھی جس اہم فون کال کا ذکر کیا ہے اس کا تعلق ایک سرپرائز سے ہے۔ اگر میرے حسب منشا مجھے اطلاع مل گئی تو پھر میں تمہیں ضرور ڈسٹرب کروں گا۔ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے اس سرپرائز کا تعلق وجدان سے ہے۔ ساحل نے ایک اہم نقطے کی جانب اشارہ کیا۔ کیا میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ میں نے کہا، ایسا کون سا سرپرائز ہے میرے دوست جگر؟ وہ مجھے مخصوص انداز میں مخاطب کرتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اگر وقت سے پہلے بتا دیا تو پھر سرپرائز کیسے رہے گا؟ پھر اس نے روبی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہم دونوں کی جانب باری باری دیکھتے ہوئے کہا، گڈ نائٹ مائی ڈیئر فرینڈز۔ ہم نے بھی جواباً انہیں شب خیر کہا اور بیڈ روم کا دروازہ بند کر لیا۔ تاہم میں نے دروازے کو بولڈ کرنا ضروری نہ سمجھا۔ مجھے یقین تھا کہ ہماری اجازت کے بغیر وہ اس بیڈ روم میں جھانکنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تنہائی میسر آتے ہی ساحل الفاظ کی کدال سے خالات کے گڑے مردے اکھاڑنے لگی۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، وجدان، تم نے دوپہر میں مجھے نیل گری کیوں کہا تھا؟ ہماری دوستی تعلق جس مرحلے میں داخل ہو چکا تھا وہاں ساحل سے نیل گری کے حوالے سے کھل کر بات کرنا ضروری ہو گیا تھا، خاص طور پر جب سے نیل گری کی چال مجھ پر کھلی تھی۔ میں اپنے دل میں اس کے لیے خفگی کے جذبات رکھتا تھا۔ میں نے نہایت ہی مختصر اور جامع الفاظ میں ساحل کو نیل گری کے دعوے اور طریقہ واردات کے بارے میں بتا دیا۔ وہ پوری توجہ سے میری بات سنتی رہی، پھر الجھن زدہ لہجے میں بولی، وجدان، یہ تم کہہ رہے ہو اس لیے میں یقین کر لیتی ہوں، ورنہ عقل ان باتوں کو ماننے سے انکاری ہے۔ میں نے کہا، عقل ایک محدود شے کا نام ہے اور قدرت نے ایسی ایسی قوتیں اور صلاحیتیں پیدا کی ہیں اور ان قوتوں کے حامل افراد ایسے عجوبہ روزگار ہیں کہ عقل ان کے کمالات کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس لیے انہیں ماورائے عقل اور ماں بعد وغیرہ کے خانے میں فٹ کر دیا جاتا ہے۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، کیا یہ سچ ہے کہ نیل گری میرے جسم کے ساتھ تمہاری تنہائی میں آ چکی ہے؟ ہاں، یہ 100% سچ ہے، میں نے راز کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ تمہاری خلوت میں کس حد تک داخل ہوئی تھی؟ اس نے تیکھے اور معنی خیز انداز میں پوچھا۔ جس حد تک میں نے اسے اجازت دی، میں نے بھی معنی خیز لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، وہ کبھی مجھ پر حاوی نہیں ہو سکی۔ وہ متذبذب نظر آنے لگی۔ اس وقت اس کے چہرے پر کچھ اس قسم کے تاثرات تھے جیسے کسی عورت کا شوہر نامحرم عورتوں سے مراسم قائم کر لے تو اس بیوی کے چہرے پر نمودار ہوتے ہیں۔ ساحل کی یہ کیفیات صرف اس وجہ سے تھی کہ وہ مجھے ٹوٹ کر جانے لگی تھی۔ ظاہر ایسی صورت میں کسی دوسری عورت کا سایہ بھی میرا قرب حاصل کرنا چاہتا تو اسے تکلیف پہنچنا لازمی بات تھی۔ وجدان، ساحل میری آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے بولی، ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتاؤ گے؟ میں نے کہا، ہاں پوچھو، بتانے والی بات ہوئی تو ضرور جواب دوں گا۔ گویا تم نے جواب دینے سے پہلے یہ ایک کڑی شرط عائد کر دی، وہ شکایتی لہجے میں بولی۔ میں نے تو ایک اصولی بات کی ہے ساحل، میں نے پہلو تہی کرتے ہوئے کہا۔ وہ بولی، اور اپنے خود ساختہ اصول کی روشنی میں یہ فیصلہ بھی تم ہی کرو گے آیا سوال جواب کے قابل ہے یا نہیں۔ اچھا بابا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ میں نے پسپائی اختیار کر لی۔ اس نے چند لمحات تک ٹٹولتی ہوئی نظر سے میرے چہرے کا جائزہ لیا اور پھر بولی، وجدان، میری معلومات اور مشاہدے کے مطابق ہر قسم کے لوگ تمہاری محبت میں گرفتار ہیں، ان میں لڑکیوں اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، اور اب یہ پراسرار ہستی نیل گری بھی اسی قطار میں آن کھڑی ہوئی ہے۔ تم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا تمہیں بھی کسی سے محبت ہے؟
یہ سوال وہ پہلے بھی کئی مرتبہ کر چکی تھی مگر ہر بار اس کا انداز مختلف ہوتا تھا۔ میں نے ڈپلومیسی کا سہارا لیتے ہوئے جواب دیا، ساحل، میں اپنے تمام دوستوں اور ساتھیوں سے محبت کرتا ہوں اور ان کی خاطر اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ میں جان دینے اور لینے کی بات نہیں کر رہی اور نہ ہی اس قسم کی محبت میرا موضوع ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، تم ہر دفعہ بڑی خوبصورتی سے میرے سوال کے اثار سے نکل جاتے ہو مگر آج میں تمہاری جان نہیں چھوڑوں گی۔ تمہیں بتانا ہوگا کہ تم نے اپنی زندگی میں کس سے محبت کی ہے اور اس محبت سے میری جو مراد ہے وہ تم بخوبی سمجھ رہی ہو۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، میری ایسی قسمت کہاں کہ مجھے کسی سے اس قسم کی محبت ہو جائے جس نوعیت کا تم ذکر کر رہی ہو۔ یہ تو نصیب والوں کا حصہ ہے۔ ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے اسے پوچھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے اپنے کسی اثار کا ذکر کیا تھا، کیا تم مجھ پر کوئی بندش وغیرہ کروا رہی ہو؟ شروع کر دی تم نے گڑبڑ۔ وہ ایک اندازے دل ربائی سے مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، لیکن میں تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ میں نے کب چھوڑنے کو کہا ہے؟ ادھر ادھر کی باتوں میں میرا دھیان نہ بٹاؤ وجدان۔ میں نے کہا تمہارا دھیان اگر بڑھ سکتا ہے تو بہت پہلے تم اپنے سوال کو بھول چکی ہوتی۔ تم بہت مضبوط قوت ارادی کی مالک ہو ساحل۔ میں اس وقت اپنی تعریف نہیں بلکہ اپنے سوال کا جواب سننا چاہتی ہوں۔ جواب تو میں تمہیں دے چکا ہوں۔ اس کا مطلب ہے تم شرافت سے نہیں مانو گے۔ وہ اپنے نازک ہاتھوں سے بچوں کی طرح میرا سینہ کوٹتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا، اگر میں شرافت سے نہیں مانا تو کیا تم مجھے کوئی بدماشی وغیرہ بھی دکھا سکتی ہو؟ بالکل بالکل دکھا سکتی ہوں۔ اتنا کہتے اس نے دھکا دے کر مجھے بستر پر گرا دیا، پھر میرے قریب بیٹھتے ہوئے دھمکی امیز انداز میں بولی، شریف انسان کی بدماشی بڑی قیامت خیز ہوتی ہے وجدان۔ میں وہ پہلی والی چھوئی موئی دنو نہیں ہوں جو ہر وقت بچوں جیسی حرکتوں میں مشہور رہتی تھی۔ تمہارے ساتھ نے مجھے جینے کا ڈھنگ سکھا دیا ہے۔ تمہیں ابھی میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ آخری جملہ اس نے زومانی انداز میں ادا کیا۔ ساحل کی بے باکی بہادری اور جاریت امیز انداز کو میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا اور اس کی وجہ سے بھی میں بخوبی آگاہ تھا۔ آج دوپہر والے واقعے کے بعد اس کا حوصلہ کھل گیا تھا۔ اس کے انداز میں بے پناہ اعتماد آ گیا اور اس کے عزائم تشویشناک دکھائی دیتے تھے۔ ساحل کے اندر جو یہ تبدیلی آئی تھی اس کے لیے اسے قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا تھا۔ موقع تو اسے میں نے ہی فراہم کیا تھا، شاید وہ میرے اشارے کی منتظر تھی اور میں فی الحال کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ ساحل خاموش نظر سے مجھے گھور رہی تھی۔ میں نے خیالات کے بمر سے باہر نکلتے ہوئے کہا، میں تمہیں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ میں ایک زہریلا انسان ہوں۔ تمہیں اگر اپنی زندگی عزیز ہے تو مجھ سے فاصلے پر رہا کرو۔ تمہارا یہ زہریلا پن دوپہر میں کہاں چلا گیا تھا وجدان؟ وہ شرارت امیز مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجاتے ہوئے بولی۔ میں بکھلا کے اور لاجواب ہو کر اس کا منہ تکنے لگا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، وجدان، اگر واقعی تمہارے ساتھ کسی قسم کے زہریلے پن کا مسئلہ ہے تو تم بے فکر رہو، میں خود تمہارا علاج کرواؤں گی۔ میں نے شدید حیرت سے اس کی طرف دیکھا، تم میرا علاج کرواؤ گی؟ مگر کس سے؟ ایک لیڈی ڈاکٹر سے۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو ساحل؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، اس نے کہا۔ میں دن میں اپنے کسی نسوانی مسئلے پر روبی سے بات کر رہی تھی تو اس نے مجھے بتایا کہ ایک نہایت ہی ماہر لیڈی ڈاکٹر اس کی دوست ہے اور وہ خاص طور پر پیچیدہ اور مہلک امراض کا علاج کرنے کے لیے معروف ہے۔ میں کل تمہیں اس لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گی۔ ساحل بہت تیزی سے پیش قدمی پر آمادہ نظر آتی تھی۔ وہ میرے ایک معاملے کو گہری فکر مندی سے دیکھنے لگی تھی جو میرے لیے شدید فکر مندی کی بات تھی۔ اگر میں اس سلے آپ کے سامنے کوئی مضبوط بند نہ باندھتا تو وہ مجھے اپنے ساتھ باہر لے جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ میں نے ایک تکیہ اٹھایا اور بستر سے نیچے اتر آیا۔ وہ حیرانی سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، کہاں جا رہے ہو وجدان؟ مجھے نیند آ رہی ہے، میں نے ایک مصنوعی جمائی لیتے ہوئے کہا، میں اب سونا چاہتا ہوں۔ وہ چمک کر بولی، سونے کے لیے تو یہ بیڈ ایجاد کیا گیا ہے اور تم ادھر قالین پر ڈیرا لگانا چاہتے ہو؟ بیڈ پر تم سو جاؤ، میں نے کہا، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ نیل گری کی دھمکی سے ڈرتے ہو؟ اس کا لہجہ معنی خیز ہو گیا۔ میں نیل گری کی دھمکی سے زیادہ تمہاری بے باکی سے ڈرنے لگا ہوں ساحل۔ اس نے کھلکھلا کر ایک کہکا لگایا اور چھیڑنے والے انداز میں بولی، مجھے یقین نہیں آ رہا تم وہی وجدان ہو جو 10-12 افراد کو چٹکیوں میں مسل ڈالتا ہے۔ جرائم پیشہ افراد اس کا نام سن کر کانپ اٹھتے اور چودھری نواز علی جیسا طاقتور شخص اسے خود سے دور رکھنے کے لیے اپنے درجنوں گرگوں کو میدان عمل میں اتار چکا ہے۔ ساحل کے انداز وضاحت میں طنز نہیں بلکہ شرارت تھی۔ وہ گویا مجھ سے دل لگی کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ یہ دل لگی دل کی لگی میں بدل جاتی، میں نے نہایت ہی حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے باور کروانا ضروری سمجھا۔ ساحل، میں نے اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے کہا، شیر کے منہ کو ایک مرتبہ خون لگ جائے تو پھر اس کی پیاس پانی سے نہیں بجھتی۔ کیا تم خود کو میرے لیے خون کی ندی میں بدلنا چاہتی ہو؟ میرے اس سنسنی خیز سوال میں بلا کی طاقت تھی۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ بیک وقت آ کر گزر گئے۔ پھر وہ سلیپنگ ڈریس پہننے کے لیے واش روم میں گھس گئی۔ میں نے بیڈ کے دروازے کے نزدیک قالین پر تکیہ رکھا اور دراز ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ بند آنکھوں کے پیچھے ساحل روشن ہوگی اور اپنی آتشین روشنی کی حرارت کو میرے وجود میں اتارنے لگی۔ ساحل کی بے باکی اگر اسی رفتار سے سفر کرتی رہی تو مستقبل قریب میں میرے لیے بہت پریشانیوں کا سبب بن سکتی تھی۔ وہ رنگسن کی قیامت سراپا بیٹی سونیا سے 10 ہاتھ آ گئی تھی۔ رات کے آخری پہر دروازے پر ہونے والی دستک سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیوار کی کلاک پر نظر دوڑائی، اس وقت صبح کے 3 بجے تھے۔ میں نے اٹھ کر باعث کی دروازہ کھول دیا۔ سامنے امتیاز کھڑا بہت جلدی میں نظر آتا تھا۔ خیریت تو ہے دوست؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اتنی صبح صبح؟ وہ بڑی صورت سے قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں بتایا تھا نا، مجھے ایک اہم کال کا انتظار ہے۔ ابھی 2 منٹ پہلے مجھے وہ کال موصول ہوئی ہے۔ تم نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے کوئی انوکھا سرپرائز دینے والے ہو۔
میں نے کچھ غلط نہیں کہا تھا، وہ ہیجان خیز لہجے میں بولا۔ یہ کال اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ میں نے پوچھا اور وہ سرپرائز کہاں ہے؟ سرپرائز تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس فلیٹ سے نکل کر کچھ فاصلہ طے کرنا ہوگا، وہ دبے دبے جوش کے ساتھ بولا۔ میں تو بالکل تیار ہوں، تم بھی فوراً ریڈی ہو جاؤ۔ جانا کہاں ہے؟ میں نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ گرین بیلٹ کے ایک بنگلے میں۔ گرین بیلٹ کے نام پر مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ میں نے اضطرابی لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، اس علاقے میں تو میاں زاہد حسین کے گروہ کے کچھ افراد بھی ایک بنگلے میں رہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اس کی آواز خاصی بلند ہو گئی۔ ہمیں اسی بنگلے میں داخل ہونا ہے جگر۔ میں نے چوکندہ نظر سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا وہاں کوئی خاص بات؟ تمہارے لیے سرپرائز ہے، اس سے زیادہ خاص بات اور کیا ہوگی؟ کچھ وضاحت اس سرپرائز کی بھی تو کرو دوست۔ جگر، میں نے میر بخش کا سراغ لگا لیا ہے۔ میں بے ساختہ اچھل کر رہ گیا۔ میں نے حیرت امیز خوشی سے اس کی طرف دیکھا، کیا واقعی؟ یس، اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک نظر بے خبر سوئی ہوئی ساحل پر ڈالی اور دوبارہ امتیاز کی جانب متوجہ ہو گیا۔ یار یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ تیاری میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ بس میں لباس تبدیل کر لوں۔ ٹھیک ہے، میں لاؤنج میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، امتیاز نے کہا۔ ساحل کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، میں نے روبی کو ہر بات سمجھا دی ہے۔ ہماری واپسی سے پہلے اگر ساحل بیدار ہوگی تو روبی اسے پریشانی سے بچا لے گی۔ میں نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ دروازے کو کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا کیونکہ اندر ایئر کنڈیشنر چل رہا تھا۔ میں سیدھا واش روم میں گھس گیا۔ میر بخشو ہم سے جدا ہوئے لگ بھگ 24 گھنٹے گزر گئے تھے۔ میاں زاہد حسین والے ہوٹل میں قیام کے دوران میں وہ گزشتہ رات آخری پہر غائب ہو گیا تھا۔ ساحل کے شک درست ثابت ہوا، اسے میاں زاہد کے ہما پر ہی غائب کیا گیا تھا کیونکہ امتیاز اس کی موجودگی کی ایک ایسے بنگلے پر بتا رہا تھا جو مبینہ طور پر میاں زاہد حسین کے آدمیوں کے استعمال میں تھا۔ میر بخش کے بارے میں ملنے والی اس اطلاع نے میرے رگو پے میں مسرت امیز سنسنی توڑا دی۔ وہ میرا سچا دوست اور وفادار ثابت ہوا تھا اور اب اسے میری مدد کی اشد ضرورت تھی۔ میرے دل سے دعا نکلی کہ ہمارے وہاں تک پہنچنے تک وہ زندہ اور سلامت ہو۔ میر بخش کے بارے میں سوچتے ہوئے میں نے 2 منٹ میں کپڑے بدلے اور تیسرے منٹ پر میں امتیاز کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے مجھ پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالی اور پوچھا، کوئی ہتھیار وغیرہ ہے تمہارے پاس؟ نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلائی۔ کہو تو لے آؤں؟ بیگ کے اندر ایک پسٹل رکھا ہے جو میں نے گزشتہ رات شاہین کمپلیکس کے نزدیک ایک مارکے میں میاں زاہد کے بندوں سے چھینا تھا۔ امتیاز نے اپنے لباس سے ایک اسٹیل باڈی کا پسٹل نکالا اور میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، اسے اپنے پاس رکھ لو، ضرورت پڑنے پر بہت کام آئے گا۔ میں نے پسٹل کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، اور تم؟ میرے پاس اسلحہ ہے، وہ میری نگاہ کا مطلب سمجھتے ہوئے بولا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چلو آؤ، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔